جی علامہ صاحب، امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کو منتقم خون حسین علیہ السلام بھی کہا جاتا ہے، آپ کا ایک لقب ہے۔ میں چاہوں گا کہ جیسے آپ نے ابھی یہ سارے مصائب جو حسرت کی صورت میں امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف نے زیارت ناہیہ میں بیان کی ہیں، اس پہ بھی تھوڑی سی روشنی ڈالی ہے۔ امام زمانہ علیہ السلام یقیناً منتقم امام حسین علیہ السلام ہے، کیونکہ کربلا کے اندر وہ 72 ساتھیوں اصحاب کو لے کے جو امام نے جنگ شروع کی تھی یزیدیت کے ساتھ، وہ اتنا بڑا مدعا ہے کہ وہ تب ختم نہیں ہوئی تھی، وہ جنگ شروع ہے، مسلسل اس کے اندر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں آئے روز اضافہ ہوتا جا رہا ہے دونوں فوجوں کے اندر، اور کیونکہ کسی امام کو وہ موقع نہیں ملا کہ وہ وہاں پہ تلوار کے ساتھ جہاد کریں، تو اس وجہ سے امام زمانہ علیہ السلام جو ہیں وہ اسی وجہ سے پردہ غیبت کے اندر جو ہیں کہ وہ حالات ایسے ہو گئے تھے کہ ابھی ان کو بھی شہید کر دیا جاتا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ کہ کوئی تو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اور روایات میں ہمیں یہ بہت واضح کر دیا کہ کبھی بھی زمین حجت خدا سے خالی نہیں ہوگی، اگر زمین حجت خدا سے خالی ہو گئی تو قیامت برپا ہو جائے۔ تو یہ ہمارے پاس دلیل ہے امام کے وجود کی، وہ پردہ غیبت میں نے عرض کیا تھا جیسے بادلوں کے پیچھے، اور جو ہے ان کی جو ہے خیر و برکات ہم تک پہنچ رہی ہیں۔ تو یہ سلسلہ جاری ہے، امام کی فوجیں بڑھ رہی ہیں۔ تو امام زمانہ علیہ السلام جب ظہور کریں گے تو جو مومنین ہوں گے وہ رجعت کریں گے۔ اعتقاد ہے ہمارا، جو ہے ایک عقیدہ ہے کہ جتنے ناحق شہید کر دیے گئے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے وعدے کو سچا ہوتے نہیں دیکھ سکے، اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ سے زندہ کرے، اور وہ لوگ جنہوں نے ظلم و جور کیے ہیں اور اللہ تعالیٰ اور لوگوں کے سامنے وہ حق جو ہے ان کو نہیں دکھایا جا سکا، اور جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنا جو ہے وہ جوہر ان کے سامنے نہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ کہا گیا کہ جب امام زمانہ علیہ السلام آئیں گے، سب سے پہلے جو رجعت کریں گے امام حسین علیہ السلام، جناب ابو الفضل عباس کریں گے، شہداء کربلا کریں گے۔ اسی لیے تو دعائے عہد پڑھی جاتی ہے، پڑھتے ہیں نا کہ پروردگار تو مجھے جب امام ظہور فرمائے اگر مر بھی جاؤں تو قبر سے نکالنا، ایسے میرے ہاتھ میں تلوار ہو، آمادہ ہوں جہاد کے لیے۔ ہاں، یہ تجدید عہد روزانہ کرنے کا حکم۔ تو امام زمانہ علیہ السلام کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، دعائے سلامتی امام زمانہ، ٹھیک ہے۔ تو وہ مومنوں کے لیے پریشان ہوتے ہیں، انشاءاللہ اس پہ بات ہوگی کہ ہم جو ہے امام زمانہ علیہ السلام کے لشکر میں کیسے جا سکتے ہیں، اور امام زمانہ مومنوں کو پریشان حال میں دیکھ کے کیسے روتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ اور میں شیعوں کی وجہ سے امام جو ہیں وہ اللہ کے کریم نمائندے ہیں، اور خدا کریم ہے اور ان کے یہ کریم نمائندے ہیں۔ تو یقیناً امام حسین علیہ السلام کا خون کا انتقام ابھی لینا باقی۔ عرب کے اندر ایک روایت ہے کہ جب بھی کسی شہید کا جو ہے وہ بدلہ نہ لیا گیا ہو تو اس کی قبر کے اوپر جو ہے سرخ علم لگاتے، جو دور سے اعلان کرتا ہے کہ یہ شہید ہے، اس کے خون کا بدلہ نہیں لیا گیا۔ تمام ائمہ علیہ السلام کی قبور کے اوپر جو ہے وہ سرخ علم ہے، لیکن ایک مولا علی علیہ السلام کی قبر کے اوپر گنبد کے اوپر سیاہ علم، یہ سبز لگتا ہے، یہ سیاہ علم۔ وجہ کیا ہے؟ مولا حسن نے مولا علی کے قاتل کو جو ہے فنار کیا تھا، ان کے خون کا انتقام لیا جا چکا ہے، باقیوں کا لینا باقی ہے۔ تو مولا حسین علیہ السلام کا انتقام اور باقی جتنے آئمہ کو ناحق قتل کیا گیا ان کا انتقام امام زمانہ علیہ السلام لیں گے، ان کے قاتلین کو اللہ تعالیٰ دوبارہ سے بھیجے گا دنیا، اور وہ یزیدی لشکر میں پائے جائیں گے، اور جو ہے اس کا ایک ایک کو امام زمانہ علیہ السلام واصل جہنم کرے۔